أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے 50 کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یا بنی اسرائیل، یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ استحضار کروا رہے ہیں کہ ہم نے اقوام عالم پر انہیں فضیلت دی۔ عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ، نسلیں اور طبقات ہیں، سب پر ان کو فضیلت عطا کی گئی۔ واتقوا یوما لا تجزی، ان آیت کریمہ کے اندر دوبارہ اس بات کا استحضار کروایا جا رہا ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے ایمان بالآخرت ہے۔ محاسبہ آخرت اگر مستحضر رہے گا تو انسان سیدھا رہے گا، اور اگر اس میں ضعف آ جائے گا تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی نامعلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لے گا۔ نیز اس آیت کریمہ کے اندر 4 باتوں کا استحضار کروایا جا رہا ہے۔ پہلی چیز کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ دوسری چیز، اس دن کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری چیز، اس دن کوئی بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز کہ اس دن ایک دوسرے کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا، جیسے دنیا کے اندر مالدار اور سرمایہ دار ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ 2 مواقع پر پیش آیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ از روئے الفاظ قرآنی فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے بڑا پہاڑ۔ سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے بنی اسرائیل نکلے، لیکن وہ غرق ہو گیا، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی
جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو عطا ہوئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ میں اس بات کا اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر انعام ہوا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، جو اپنی بادشاہت میں اور اپنی حکومت میں ان کو طرح طرح کے عذاب دیتا تھا، لیکن آج ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گیا۔